دیجیے میں آخری نبی ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول، بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ جب حضور نے کہہ دیا تو اب اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتا ہے؟ اب تو اپنے گھر میں بیٹھ یا منبر میں بیٹھ مسجد میں یا بازار میں جا یا چوراہے میں یا پھر تو انصاف کی کرسی پر جسٹس بن کے بیٹھ جا۔ تجھے حق نہیں کہ مصطفیٰ کے فرمان کے آگے اپنی عقل کو استعمال کرے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو حضور کے فرمان پہ قربان کر۔ قاضی کی کرسی پر بیٹھ کر حضور کے فرمان پر اپنی عقل کو قربان کرنا، یہی فیصلہ کرنے والے کی نشانی ہے، یہی منصف کی نشانی ہے، یہی جسٹس کی نشانی ہے کہ اپنی عقل کو حضور کے فرمان کے سامنے قربان کر۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو کون ہوتا ہے کسی کو یہ اجازت دینے والا کہ کوئی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کہے کہ ہاں یہ مرزا کانا ہے؟ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہہ رہا ہوں، ایک تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اس پر کوئی ہل جل کرے۔ اگر آپ کے کسی لیڈر پر کوئی انگلی اٹھا دے تو اسمبلی میں نئے نئے بل آ جاتے ہیں، نئے نئے بل آ جاتے ہیں، ترمیمی بل آ جاتے ہیں، تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے کیوں نہیں، اس کے لیے کیوں نہیں؟ لہذا حکمران جب کا وہ بھی حضور کی غلامی کا حق ادا کرے۔ غلام سب ہیں، غلام سب ہیں، ہم سب حضور کے غلام ہیں، مگر غلامی کا حق کون ادا کرتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قاضی اپنا جو منصب ہے اس کا درستی سوال کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ وقت بتائے گا۔ اور اگر وہ نہیں کرے گا تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر سلمان تحصیل رجوع کر لیتا تو ممتاز حسین قادری کو کوئی نہ ڈالتا۔ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والا گمراہ گالیاں۔ ارے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا غازی الدین شہید کے بارے میں، کہا اسی علمہ والے رہ گئے ترخانہ کا مدعا بازی لے گیا، ترخانہ کا مدعا بازی لے گیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسی غازی علم الدین شہید کے قدموں کو بوسہ دیا، چھوڑا، اور جب پوچھا گیا حضور آپ سید ہیں، فرمایا سید میں ہوں، اسی لیے تو چومتا ہوں کہ میرے نانا کی عزت پر پہلا دیا ہے۔